بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سمجھدار عورت اسے پیار، محبت اور فرمانبرداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے اور بیوقوف عورت اسے اپنی انا اور ضد کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور ساری زندگی پچھتاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو دنیا کے سامنے اپنے شوہر کی برائی اور غلطیوں پر پردہ ڈالتی ہے اور علیحدگی میں اسے پیار سے سمجھاتی ہے، اور اس طرح دنیا کے سامنے وہ شریف آدمی کی بیوی کہلوا کر اپنی عزت کرواتی ہے اور اپنے شوہر کی نظروں میں مزید عزت والا مقام بنا لیتی ہے۔ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح وہ پاک رشتہ ہے جس میں اللہ پاک بھی راضی اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔ عورت کو ہمیشہ ایک عقل مند اور میچور شخص پسند آتا ہے جو زندگی کے معاملوں میں اس کا ساتھ دے، کیونکہ نادان اور چنچل مزاج تو وہ خود ہوتی ہے۔ بیوی گھر کی بنیاد ہوتی ہے اور خاوند گھر کا ستون۔ اگر دونوں ہی مضبوط ہوں تو گھر کا آنگن خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ مرد جب کماتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو زیادہ سہولتیں دے، لیکن جب عورت کماتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اسے مرد کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے اور سب سے بڑی بات اس کو منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ عورت چاہے سارا جہان گھوم لے، جو سکون اسے اپنے من پسند مرد کی آغوش میں ملتا ہے وہ سکون اسے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ بابا جی فرماتے ہیں اگر من پسند لڑکی سے نکاح ہو جائے تو وہ 70,000 حوروں سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے کی دلیلیں دیتی ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ حقیقی مرد اور عورت ہر قسم پر فدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو اپنے شریک حیات کے وفادار رہتے ہیں۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ میاں اور بیوی کا تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے آنکھ اور ہاتھ کا تعلق ہوتا ہے۔ جب ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پونچھ دیتے ہیں۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ عورت کے لیے اس کے شوہر سے زیادہ محفوظ پناہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ باپ وہ واحد شخص ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، وہ عشق نہیں کرتی، شوہر تلاش کرتی ہیں۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے جنہیں وہ گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کے آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو تخت غسل تک دوسروں کی عزت کے لیے جیتا ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہیں اور شوہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔
عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ من چاہی عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ بیوی کو اگر پیار اور عزت سے نواز دیں گے تو بیوی آپ کا بڑھاپے تک ساتھ دے گی۔ بڑھاپے میں اگر رشتہ دار ساتھ چھوڑ بھی دیں لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ ایسے مرد خوش نصیب مانے جاتے ہیں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ اور سکون لے آئے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ وہ اداس ہیں، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے لیکن شوہر سے محبت اور فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ شوہر کا کندھا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر ساری فرمائشیں منوائی جاتی ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا میٹھا ہے کہ اگر کوئی ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نک چڑھی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ عورت 40 سال تک اپنا پیار چھپا سکتی ہے مگر 1 گھنٹے کے لیے اپنی نفرت نہیں چھپا سکتی۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے یہ گھر تمہارا گھر ہے۔ ان 5 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں کبھی مت کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو، مرد اس گھر کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ نمبر 2، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کریں جس گھر میں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو۔ نمبر 3، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کیجیے جہاں ان کے کنبہ یعنی کہ ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو، خواہ وہ خاندان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ ایسے گھر میں اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کریں گے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گھر برباد کر دیں گے، کیونکہ ایسے گھر میں طلاق دینے کا رواج ہوتا ہے، وہ لوگ عورت کی عزت نہیں کرتے۔ نمبر 4، اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں بھی کبھی مت کیجیے جس گھر میں لڑکا خود مختار نہ ہو، یعنی اس کے ماں باپ اسے جیب خرچ کے لیے پیسے دیتے ہوں۔ نمبر 5، کبھی بھی امیر اور دولت مند خاندان دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی مت کرنا، ہمیشہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے خاندان میں کرنا جو اعلیٰ ظرف ہوں، یعنی وہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کو عزت کرتے ہوں، یہ لازمی دیکھنا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔